السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ حضرات کو اس میں فاعل قیاسی اور اس میں مفعول قیاسی کے صیغے بنانے کا طریقہ بتایا تھا۔ وہ سبق اگر آپ حضرات نے مس کر دیا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس پہ کلک کر کے وہ سبق دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مفعول، اسم مفعول اور اسم فاعل کی اگلی جو دو قسمیں ہیں، اسم مفعول سماعی اور اسم فاعل سماعی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اسم مفعول اور اسم فاعل سماعی کا ہم نے آپ کو بتایا تھا تعریف میں گزشتہ سبق میں کہ اس کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ اہل زبان اس کو مختلف طریقے سے بناتے ہیں۔ کوئی ایک مخصوص طریقہ نہیں ہے، جیسے اس میں فاعل قیاسی اور اس میں مفعول قیاسی بنانے کا طریقہ ہے۔ تو وہ کس کس طرح سے بناتے ہیں وہ طریقے اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس میں مفعول سماعی کے بنانے کے مختلف طریقے دیکھ لیں۔ کبھی ایک اسم اور ماضی کا صیغہ مل کے اس میں فاعل سماعی بن جاتا ہے، جیسے دست اسم ہے اور ماضی پختن پکانا، دست پخت ہاتھ سے پکایا ہوا۔ اور ایک اور ڈش بڑی مشہور ہے، دم پخت دم پہ پکایا ہوا، ٹھیک ہے۔ اسم اور امر مل کر اس میں مفعول سماعی بنتے ہیں، جیسے پا کہتے ہیں پاؤں کو، پا اور مال یہ مالیدن ملنا، پا مال مطلب روندا ہوا، اور رونتے پاؤں سے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم اور نہیں مل کر یہ کس کا مطلب ہے کوئی، ٹھیک ہے، شخص کو بھی بولتے ہیں فارسی میں، اور یہاں پہ ترجمہ کوئی ہوگا۔ اور مپرس مت پوچھ، ٹھیک ہے، کس مپرس، تو یہ بن جائے گا کس مپرس، صحیح ہے، کس مپرس۔ اس کا مطلب ہے نہ پوچھا ہوا، یعنی جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی اس کو پوچھتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مفعول قیاسی کے ساتھ دوسرا اسم مل کے بھی اس میں مفعول سماعی بن جاتا ہے۔ اب اس میں مفعول قیاسی یہ ہے گرفتن سے، اور اس میں مفعول قیاسی بنانے کا طریقہ ہم نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتا دیا تھا کہ گرفتن سے کس طرح بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کوئی دوسرا اسم جیسے دل گرفتہ یعنی جس کا دل پکڑا ہوا ہو، جس کا دل قید ہو۔ ماضی کے آخر میں الف اور رے لگا کر بھی اس میں مفعول سماعی بناتے ہیں، جیسے گرفتن پکڑنا، اس کے آخر میں الف اور رے لگا دیا، گرفتار یعنی پکڑا ہوا، کہتے ہیں وہ شخص گرفتار ہو گیا۔ تو یہ اس میں مفعول سماعی ہے فارسی زبان میں۔ کبھی امر حاضر اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، گزیں، ٹھیک ہے۔ امر حاضر کے آخر میں الف اور نون لگا دیں، جیسے برشتن کا مطلب ہے بھوننا، اس سے بریاں بن گیا۔ یہ تو تھے اس میں مفعول سماعی بنانے کے مختلف طریقے کہ اہل زبان اسے مختلف طریقوں میں سے بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں فاعل سماعی کے مختلف طریقے کہ اہل زبان کن کن طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ امر حاضر کے آخر میں نیچے دیے گئے الفاظ لگانے سے وہ اس میں فاعل سماعی بن جاتا ہے۔ یہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ایک چارٹ بنا دیا ہے، امر حاضر، پھر اس میں جو اضافہ ہوگا وہ، پھر اس سے حاصل ہونے والا اس میں فاعل، ٹھیک ہے۔ یہ 5 وہ اضافہ جات ہیں۔ پرہیزیدن مصدر ہے، اس سے امر ہے پرہیز، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں گار لگانے سے پرہیزگار، اس میں فاعل پرہیزگار، پرہیز کرنے والا، کہتے ہیں نا یہ شخص بڑا پرہیزگار ہے۔ استردن مصدر ہے فارسی کا، استردن کا مطلب ہے مونڈنا، اس سے استردن سے امر ہے استر، اور اس کے آخر میں ہا لگا دی استرا۔ بین امر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آخر میں الف لگا دیا تو یہ بن جائے گا بینا،
دیکھنے والا، بینا۔ افت، افتادن سے امر حاضر ہے افت، اس کے آخر میں الف نون لگا دیا تو یہ بن جائے گا افتان، یعنی پڑھتے ہوئے۔ پرستن، پوجنا، پرستن کے آخر میں، پرستن سے امر ہے پرست، تو پوج، اس کے آخر میں الف اور رے لگا دیا تو یہ بن جائے گا پرستار، پوجنے والا۔ دوسرا طریقہ اسم کے ساتھ امر حاضر ملا دینا۔ اسم، جیسے یہ اسم ہے دور، دور، اور بین یہ امر حاضر ہے، دور بین، ٹھیک ہے، یعنی دور سے دیکھنے والا، دوربین تو آپ نے دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ماضی مطلق کے ساتھ گار یا الف رے لگا دیں۔ پرورد، گار لگا دیے، پروردگار مطلب پالنے والا، ٹھیک ہے۔ خرید، پروردن سے امر ہے پرورد، پال نہیں، پرورد یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے، پالنا، اور اس کے آخر میں ہم نے گار لگا دی، یہ بن جائے گا پروردگار۔ خریدن سے امر ہے خرید، اس کی جگہ میں اس کے آخر میں الف اور را لگا دیا تو یہ بن جائے گا خریدار، یعنی خریدنے والا۔ اسم کے ساتھ ناک لگا دیں، غمناک، المناک، اندوہناک، خوفناک، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح بنتا ہے یہ۔ اچھا جی، اسم کے ساتھ کوئی فعل لگا دیں، جہاں اسم ہے اور اس کے ساتھ فعل پناہ، جہاں پناہ بڑے کو کہتے ہیں، اور اسم کے آخر میں گر یا گار لگا دیں، جیسے ستم گر، ستم کرنے والا، مددگار، مدد کرنے والا۔ یہ الفاظ آپ کے سنے سنائے الفاظ ہیں، ہم صرف ان کے بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اہل زبان کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ جس لفظ میں فاعلیت کے معنی پائے جائیں، یعنی اس کے اندر کام کرنے والے کے معنی پایا جائیں، تو اسے کہ وہ بھی اس میں فاعل سماعی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اہل زبان کے ہاں۔ جیسے گدھا، گدھا کہتے ہیں نادار کو، نادار، غریب، فقیر۔ تو اس میں مفعول سماعی اور اس میں فاعل سماعی کی یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھیں۔ اگلی نشست میں ہم آپ حضرات کو تیسرا مشتق یعنی حاصل مصدر کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔